خورشید محمود قصوری صاحب، بات تو وہی کی وہیں کھڑی ہے۔ دوحہ میں عرب اسلامی ممالک کا اجلاس ہوا، جس کے اعلامیے میں صرف قطر پر ہونے والے حملے کی مذمت ہی کی گئی۔ توقعات تو بڑی تھیں کہ شاید اسرائیل کو اس کی زبان میں جواب دیا جا سکے، کوئی واضح اعلان سامنے آئے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا سر۔ نہیں، کچھ آیا ہے رد عمل، ایسی بات نہیں ہے۔ گلف کوآپریشن کونسل کے ممبرز کا آیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ اگر ایک پہ ممبر اٹیک ہوگا تو کلیکٹیو ڈیفنس میکنزم جو ہے ان کا گلف کوآپریشن کونسل کا، وہ امیجیٹلی ان افیکٹ آئے گا۔ اب اس کے کیا مطلب اشارہ کر دیا گیا ہے، پہلی دفعہ پہلے کبھی یہ ہوا نہیں ہے۔ اور دوسری اس میٹنگ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ ملک جن کی قطر سے بنتی بھی نہیں تھی، جیسے مصر ہے، اور ایک زمانے میں یو اے ای کے بھی اختلافات تھے، ایک زمانے میں سعودی عربیہ کے بھی قطر سے اختلافات تھے، بعد میں ان کی صلح ہو گئی تھی۔ تو یہ سب کے سب اور اسلامی دنیا کا اکٹھا ہونا، اور جو زبان ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ سخت ہے، کرمنل، ٹریکرس، یہ زبان استعمال عموماً کی نہیں جاتی۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوگا اسرائیل کو کہ جتنی اسٹرانگ لینگویج یوز کی گئی ہے، سپوزنگ وہ ایک اور حملہ کر دیتا ہے تو پیچھے ہٹنے کا مقام نہیں رہتا۔ اور جو گلف کوآپریشن کونسل نے آلریڈی انڈیکیٹ کیا ہے کہ ان کا جوائنٹ میکنزم، جو بھی کلیکٹیو میکنزم ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ آپریشنلائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک بشمول پاکستان، ملیشیا، ترکی نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس سے سخت آنا چاہیے جو ہے ڈیکلریشن، لیکن بہرحال یہ ڈیفنس ہے گلف کا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب پاکستان پہ حملہ ہوا تھا اور یہ 4 ڈے وار سے پہلے، اگر پاکستان خود کچھ نہ کرتا، کہتا ہو بین الاقوامی برادری، اسلامی دنیا کچھ بھی نہیں کر رہی، تو کچھ بھی نہ کرتی، ہم نے کچھ کیا ہے تو ہمیں دنیا میں سپورٹ ملی ہے نا۔ تو اسی لیے اب گلف کوآپریشن کونسل نے اگر یہ انڈیکیشن کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، توفیق دے کہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی اس قسم کا ایڈونچرزم ہوتا ہے جو کہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کی طرف سے، جس قسم کی وہاں زبان استعمال ہو رہی ہے، جس قسم کے وہاں اقدامات کیے جا رہے ہیں فلسطینیوں کے خلاف، غزہ کے لوگوں کے خلاف، اور جس طرح حملہ ہوا ہے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کو علم تھا، ان ممبرس کو، پرٹیکولرلی جی سی سی، کہ اگر ہم نے صرف ورڈز کی بات کرنی ہے تو شاید ہمارا دوبارہ جلدی ٹیسٹ ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد اسرائیل کو روکنا ہے۔ اسرائیل کو اگر اس طرح رک جائے تو اچھا ہے، نہیں تو جیسے کہا جاتا ہے باتوں کے بھوت لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر ان کو اپنا وہ جو میکنزم کا انہوں نے اشارہ کیا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ اچھا قصوری صاحب، عرب ممالک کی بے حسی اپنی جگہ پر، اسرائیلی فوج اب غزہ شہر کے وسط میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی پہلی بار اسرائیلی جارحیت کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ یہ کوئی وقت رکھتا ہے؟ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، یا اسرائیل اس کو بودر کرتا ہے کہیں؟ نہیں، ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ او آئی سی کی میٹنگ اور ان کا وہ پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ پورے پہ قبضہ کریں گے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کیا جی سی سی یہ کانفرنس ہوئی ہے یا نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے سے اعلان تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے اس میں۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ جب وہ جائیں گے اور یہ کام کرتے رہیں گے تو فرانس اور دوسرے ممالک جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے ان کو ایز اے پیلسٹینین اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اس کا ایک عمل ہو، لیٹ سے ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی ایڈوانٹیج ہوگا۔ لیکن اب بات اتنی خراب ہو گئی ہے کہ نفسیات سے آگے جانا پڑے گا، اور ہمیں مورل سے آگے، سپورٹ سے آگے کچھ کرنا پڑے گا۔ اب کچھ کرنے میں کیا چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں تو فوراً سمجھ آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جن ممالک کے تعلقات ہیں عرب ممالک کے یا مسلم ممالک کے، وہ منقطع کریں۔ یہ سب سے منیمم ریکوائرمنٹ ہوگی اگر باز نہیں آتا اسرائیل۔ اور نمبر 2، جو یورپ کے مالک کر رہے ہیں، آئی ویلکم دیٹ، ان کو یہ بھی اب آگے جانا پڑے گا کہ اگر یہ نہ باز آیا، جس کی یورپین یونین کی کمیشن نے، جو کمشنر ہیں انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ کچھ مزید وہ آگے جانے کا سوچ رہی ہیں۔ اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ان پہ کوئی سینکشنز لگائیں یا ان کو ہتھیار بیچنے بند کر دیں،
تو اب ہتھیار بیچنے بند بہت بڑی انڈیکیشن ہوگی. تو اس طرح اگر یہ کام ہوتا رہا تو آگے چلے گا, راتوں رات بند ہونے والا نہیں ہے. اچھا میں صرف اگر آپٹکس کی بات کروں تو سینٹر آف اٹریکشن شہباز شریف صاحب تھے وزیر اعظم, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے, کل سعودی ولی عہد نے بھی دعوت دی ہوئی ہے, وہ ریاض جا رہے ہیں. 25 ستمبر کو وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی متوقع ہے. مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں یہ ملاقات کتنی اہم ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ان کم ملکوں میں ہے دنیا کے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے پچھلے 50-60 سال میں کہ وہ چین اور امریکہ کے ساتھ بیک وقت تعلقات رکھ سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا میل وقوع ہے, اس کی نیوکلیئر پاور ہونے کا جو بعد میں وہ بن گیا, اس کی اسٹرانگ آرمی, اس کے جو جن ممالک کے صرف ایک تو ہے نا محل وقوع جیوگرافی, لیکن جو ملک ہیں اس کے ارد گرد, ایران اور چین, روس, سینٹرل ایشیا, گلف, یہ تمام بہت اہمیت کے, کلیدی اہمیت کے حامل ہیں. اس لیے پاکستان کے لیے ماضی میں بھی اور اب بھی, اور انشاءاللہ یہ اگر ہم اپنے آپ کو مزید انٹرنلی آرگنائز کر لیں تو ممکن رہے گا کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک ریلیشنز دونوں سے بھی اچھی رکھیں, دونوں سے اکنامک تعلقات بھی بڑھائیں, دونوں کی اس ملک میں سٹیکس بھی بڑھائیں. اور شاید وہ دن بھی آئے جیسے کہ پہلے ہم نے ان کے جو اختلافات تھے کم کرنے میں رول ادا کیا تھا چین اور امریکہ کا, جب ہینری کسنگر یہاں سے ہی گئے تھے چین, اور اس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ نکسن گئے تھے پریزیڈنٹ ماؤ زیدونگ کو ملنے.